السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ آج انشاءاللہ العزیز بابری مسجد کی شہادت اور رام مندر کی افتتاح، اس سے متعلق کچھ اہم باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ایمانی کیفیت کیسی ہی کیوں نہ رہے، یہ واقعہ ان کے لیے بڑا تکلیف دہ، ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے، اور جو گزر چکے ان سب کی یہ خواہش تھی کہ بابری مسجد دوبارہ اپنی جگہ پر تعمیر ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 2024 یعنی 1992 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور 2024 میں پورے 32 ایئرز یعنی 32 سال گزر چکے ہیں، اور آج تک اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں آیا، بلکہ آج یعنی 22 جنوری 2024 کو ہم نے یہ دیکھا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کر دی گئی ہے۔ اس مسجد کی حفاظت کے لیے، اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال خرچ کیا، اپنا سرمایہ خرچ کیا، پوری طاقت لگا دی، لیکن اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں آئے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بابری مسجد کے مسائل کا حل کیا تھا؟ اس کے دوبارہ تعمیر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے لیے کس طریقے سے ہمیں سیاسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی؟ دینی جماعتوں نے کیا پروگرام ترتیب دیا تھا اور کیا پروگرام ترتیب دینا چاہیے تھا؟ اس سے 20 کروڑ مسلمان غافل تھے، غافل ہے۔ 32 سال گزر گئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وقت ہمارے لیے اس دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس قیمتی سرمایے کو برتنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ زندہ قومیں لمحوں کے الٹ پھیر پر نظر رکھتی ہیں، انہیں وقت کو انتہائی ہوشیاری سے برتنے اور لمحوں سے صدیوں کا مستقبل ترتیب دینے کا فن آتا ہے۔ ہم ماضی میں ہندوستان میں ہم نے دیکھا، ماضی میں جو کچھ ہندوستان میں ہوا اس کو اپنے سامنے بھی رکھے۔ اب مثال کے طور پر جیسا کچھ سال پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ دادری میں گوشت کے نام پر اخلاق کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کی اولاد کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ چلتی ٹرین میں یعنی سفر کے دوران مسلم نوجوانوں پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اور اس میں سے ایک کو قتل کر ڈالا۔ گاؤں رکشا کے نام پر خون اور جان لیوا حملے شروع ہوئے۔ لو جہاد کے نام سے نفرتیں پیدا کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مسلم آبادی کی ہوا کھڑی کر کے غیر مسلمین کے دلوں میں نفرت پیدا کرنی شروع کی گئی کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ یعنی 4 شادیاں کرتے ہیں، اور 12 8 10 بچے پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ سازشوں کے تحت ہندوستان کو ایک ایسی جگہ پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرتیں ہی نفرتیں پیدا ہو جائے۔ یہ ایک ٹریلر ہے، جیسے کوئی فلم آنے سے پہلے اس کا ایک ٹریلر آتا ہے اور اس کے بعد میں فلم آتی ہے، لیکن مسلمان یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غافل ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ تمام کے تمام حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان تمام کی تمام باتوں سے مسلمان غافل ہے۔ دیکھیے، اگر اسی طریقے کی زندگی مسلمان گزاریں گے
تو قرآن کریم کی ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر بات آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اے لوگو اگر تم، یعنی اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ قابل غور ہے یہ آیت، ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ 800 سال، 850 سال ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کئی صدیوں تک دوسروں پر غالب رکھا، اور یہ غلبہ مسلمانوں کو جس حوالے سے دیا گیا تھا وہ صرف ان کے لیے محلات بنانا، دیوڑیاں بنانا، اپنی زندگی کو عیش و آرام کی زندگی کے اندر تبدیل کرنا، اس لیے نہیں دیا تھا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے شہر میں حیدرآباد، چو محلہ، خلوت پیلیس، گولکنڈہ وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی عمارات بہت ساری مل جائیں گی، یا لال قلعہ، تاج محل۔ ہندوستان میں اس طریقے کی عمارتیں بہت ساری ملیں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو غلبہ دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بڑے بڑے محلات بنائیں، بڑے بڑے قلعے بنائیں، بڑے بڑے حویلیاں بنائیں، بڑی بڑی دیوڑیاں بنائیں، عیش و آرام کی زندگی گزارے، بلکہ ہمیں یہ زندگی اور یہ غلبہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر کئی صدیوں کے لیے اس لیے دیا گیا تھا کہ دین اسلام کو غیر مسلمین تک پہنچائے اور ان کی زندگیوں کو درست کرنے کی کوشش کرے، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت پیدا کرے، ان کے دلوں میں اسلام کو اتارتے چلے جائے۔ لیکن یہ کام کرنے کے بجائے مسلم بادشاہوں نے کچھ اور کام کاج کیے۔ تو ضروری ہے کہ جس حوالے سے غلبہ دیا گیا تھا، جس حوالے سے ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اب خیر امت بھی باقی نہیں رہے، تو اللہ رب العالمین نے 2 صدیوں تک برٹش کو مسلمانوں کے اوپر غالب کر دیا۔ اور اس کے بعد میں پھر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو جو 800 سال تک جس قوم نے ہماری غلامی کی، جنہوں نے ہمارے کام کاج کیے، ہمارے چھوٹے موٹے کام کاج یہی کیا کرتے تھے، ہمارے گھروں کے کام کاج یہی کیا کرتے تھے، وقت بدلتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے دنوں کو پھیرتے چلے جاتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ یہی ہوا جو ذمہ داری دی گئی کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ایک مسیحا کی شکل میں آئے اور غیر مسلمین ہمارے بھائیوں کے مسائل کو حل کرے، ان کی معاش کو درست کرنے کی کوشش کرے، ان کے اندر بھائی چارگی پیدا کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، ان کے سیاسی مسائل کو حل کرے، ان کی تعلیمی مسائل کو حل کرے، ان کی غربت کا خاتمہ کرے، ان کے تمام مسائل کو حل کر کے ان کے لیے ہندوستان میں جینے کے لیے ایک اچھی فضا پیدا کرے، سارے ملک کے اندر امن و امان پیدا کرے، شانتی پیدا کرے، تاکہ تمام کے تمام مذاہب والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے۔ یہ کرنے کے بجائے مسلم بادشاہوں نے شادیوں پر شادیاں کی، شعر شاعری کے اندر مصروف رہے، جانور پالنے کے اندر مصروف رہے، اور اسی طریقے سے محلات بنانے کے اندر مصروف رہے، یہی خواہشات کے اندر یہ زندگی گزارتے رہے۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ جو قوم غفلت کی زندگی گزارے اور جس قوم کو دوسروں کی ذمہ داری دی گئی ان کے معاملات کو درست کرنے کے بجائے یہ صرف اور صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارے، تو اس قوم کو اللہ رب العالمین مغلوب کرتے ہیں اور غلام قوم کو ان کے اوپر غالب کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت، یہ سنت ہندوستان کے اندر اللہ رب العالمین کی اسی سنت کے تحت مسلمانوں کو جو غلبہ دیا گیا تھا، اس غلبے کو ان سے چھین لیا گیا، اور وہ قوم جو کبھی کئی صدیوں تک مسلمانوں کی غلام تھی، اب اس قوم کے ہاتھ میں، اس کمزور قوم کے ہاتھ میں جو ہمارے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی، ہمارے آگے سروں کو جھکا کر کھڑی ہوتی،
اسی قوم کے ہاتھ میں چپل دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب ان مسلم بادشاہوں کو مارو، ان سے ان کی ریاستیں چھین لو، ان کی بادشاہت چھین لو، ان کی بادشاہتوں کو تباہ و برباد کر ڈالو۔ تو یہی معاملہ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ کیا گیا۔ ہمیں پورا موقع حاصل تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو اوروں تک پہنچاتے، غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش کرتے، لیکن ہم نے 1947 سے پہلے ایک غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا تھا، غیر مسلمین کے ساتھ زندگی گزارے، ان کو دین اسلام کے بارے میں سمجھائیں، دین اسلام کو سمجھا کر انہیں دین اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں، اسی کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کے بجائے ہم نے ایک نعرہ دیا پاکستان کا، اور اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل بھی کر لیا، لیکن مسلمانوں کو کیا ملا؟ پاکستان میں جس ملک کو اسلام کے نام پر لیا گیا، آپ دیکھیے وہیں پر اسلام کی آج مسلمانوں نے کیا حالت کر دی۔ فرقوں میں مسلمان بٹے ہوئے، مسجدوں کے اندر گولیاں مارنا، مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کو شہید کر لینا، یہی کام آج پاکستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ ہندوستان میں آج ہم مسلمان آزاد ہیں۔ صرف ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر ہم ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر وہ وقت 2024 تو چل رہا ہے، اب عنقریب ایک ایسا وقت، ایک ایسا عذاب اللہ کا ہمارے اوپر آنے والا ہے جس عذاب کو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا ہے۔ وہ سارے کام کاج جو بنی اسرائیل نے کیے، وہ سارے کام کاج، اللہ کی نافرمانی، غیروں سے نفرت کرنا، وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ تو وہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ میں آگے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر آپ 97 دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائے، یعنی دھیرے دھیرے چھوٹے موٹے عذابات تمہاری طرف آتے چلے جائیں۔ جیسا میں نے دادری کا واقعہ سنایا، گو رکشا کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی، یا اسی طریقے سے لو جہاد کے نام پر کچھ باتیں پیش کی، یا پھر اسی طریقے سے میں نے مسلمان جو ہمارے غیر مسلم بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں اور 10 12 بچے پیدا کرتے ہیں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یا پھر اسی طریقے سے ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا جس طریقے سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھتے چلے جائیں۔ اور اس آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس ایک کے بعد ایک نشانی پہنچتی چلی جائے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لے۔ اب ایک دردناک عذاب ہماری طرف آ رہا ہے، اگر ہم توبہ نہ کرے، صحیح طریقے سے اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اور غیر مسلمین کے حوالے سے ہم ان کے ویل ویشر نہ بنے، ہم ان کے خیر خواہ نہ بنے، تو یہ عذاب ہماری طرف عنقریب آ کر ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ تمام نشانیاں ہم تک ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ہم تک دن بہ دن پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری باتیں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ تو یہ تمام باتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ ہندوستان کے حالات کیا ہے۔ RSS کو لے لیجئے یا BJP کو لے لیجئے، اب یہ آنے والے اس بڑے عذاب سے بچنے کا جو طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اس عذاب سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سیاسی طرز فکر کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے سیاسی طرز فکر کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، قومی طرز فکر کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور قرآنی طرز فکر کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ سیاسی طرز فکر کو ہم نے 1947 سے پہلے بھی اختیار کیا، ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قومی طرز فکر پر پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قومی طرز فکر کو پاکستان نے اختیار کیا، ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ان کے اندر سے ایک بنگلہ دیش بن گیا۔ تو اب میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم سیاسی طرز فکر کو چھوڑیں اور قومی طرز فکر کو چھوڑیں اور قرآنی طرز فکر کو اختیار کر لے۔
قرآنی طرز فکر کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، ہم پر، جیسا میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی، ہم پر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم ذمہ داری ڈالی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ہر کچے پکے مکان تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو ہر ایک انسان تک پہنچانا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 دیکھیے۔ اس آیت کے بعد میں کچھ اور باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اے رسول، جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے، اسے آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ اور نبی کے حوالے سے یہ کتاب، یہ وحی امت کو یعنی مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے، اور ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر ہمیں کھڑا کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ ذمہ داری ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کو دی گئی۔ یہ رسول کی ذمہ داری اب مسلمان کو ادا کر دی ہے۔ رسول سے فرمایا گیا کہ جو کتاب، جو وحی آپ کو دی گئی، آپ اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے اس کتاب کو، اس وحی کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آپ نے جب لوگوں کو اس کتاب کو پہنچانا شروع کیا، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے دشمنی کرے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں تیار کرے، آپ کی اولاد کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کی تجارت کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کا بائیکاٹ کر دیا جائے، آپ کو شہر سے نکال دیا جائے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اپنی ذمہ داری ادا کی تو یہ جان لیجئے، یہ سن لیجئے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی پر نظر ڈالیے۔ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی، آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ کام جب امت کرے گی، ہم مسلمان 20 کروڑ 25 کروڑ جتنے مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر آباد ہے، اجتماعی طور پر اس کام کو انجام دیں گے، یا اجتماعی طور پر دگی تو دگی کم سے کم کچھ مسلمان اس کام کو انجام دیں گے، تب اللہ رب العالمین ہمیں غیروں سے بچائیں گے۔ اگر اس کام کو ہم انجام دیے بغیر 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، رمضان کے نفل روزوں کا اہتمام کریں گے، مسواک کا اہتمام کریں گے، یا استطاعت ہونے کی شکل میں حج کر لیں گے، اور جو بھی مصائب و مشکلات آئیں ان کے لیے صرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، تو یہ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین ایسے مسلمانوں کی دعاؤں کو ہرگز قبول نہیں کرتے جنہوں نے کتاب کی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا۔ غیر مسلمین کے حوالے سے ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو پش پشت ڈال دیا۔ ایسی قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے، ان کی نہ اللہ رب العالمین حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہندوستان میں یعنی 1947 سے پہلے آپ لے لیجئے، انگریز نے 2 صدیوں تک یہاں پر حکومت کی، اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت، لیکن ان کے اس غلبے کو، سیاسی غلبے کا خاتمہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں بھی ایک موقع دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ یہ دائی کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوائے، غیر مسلمین کے حوالے سے اپنے آپ کو ویل وشر کے طور پر ثابت کرے، ان کے خیر خواہ کے طور پر ثابت کرے، لیکن ہمارے اندر فقر کے ہم مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ شرک کرتے ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ اس چیز نے، اس فقر نے ہمیں تباہی اور بربادی تک پہنچا دیا ہے، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشرکوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد میں حملہ کیا گیا،
اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے دعائیں کی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے قتل کرنے کی سازشیں بنائی، مجھے مجبور کیا مکہ سے ہجرت کرنے پر مدینہ کی جانب، گھر بار چھوڑنے پر میں مجبور ہوا، آپ کے مکان، آپ کے گھر بیت اللہ سے مجھے دور کر دیا گیا، میرے خاندان قبیلے سے مجھے دور کیا گیا، لیکن اے اللہ میری قوم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، اے اللہ انہیں آپ معاف کر دیجئے، انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا زبان سے ان مشرکوں کے لیے صرف دعا نکلتی ہے، اچھے کلمات نکلتے ہیں کہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے۔ یہ ہے خیر خواہ، یہ ہے ویل وشر۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو ویل وشر بنانا چاہیے۔ جب نفرتیں محبت میں تبدیل ہوں گی، ہمارے کردار میں تبدیلی آئے گی اور ہم غیر مسلمین سے محبت کریں گے، یہ محبت نفرتوں کو ہٹا کر غیروں کے دلوں میں غیروں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا کرے گی، اور اس کے بعد میں دین اسلام ان کے دلوں میں دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تاتاریوں کے ساتھ ہم نے آج سے کئی صدیوں پہلے یہ تاتاریوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تاتاریوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے بغداد کی سرزمین پر حملہ کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ہزاروں مدرسوں کو انہوں نے جلا دیا، اسلامی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا، ہماری عورتوں کو انہوں نے باندھی بنا لیا، لیکن اس کے بعد میں یہی تاتاری اسلام کے محافظ بن کر سامنے آئے۔ یہ تاریخ ایک مرتبہ ہو چکی ہے، مصر میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، مصر کی قوم بھی مصر ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے کئی ممالک ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، شام ہے، ترکی ہے، یہ ممالک پر آپ نظر ڈالیں، اسلام نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ کب؟ جب ہم نے دائی بن کر ان سے محبت، غیر مسلمین سے محبت کی، اپنے آپ کو ان کے لیے خیرخواہ کے طور پر ہم نے پیش کیا، تو ہم نے وہ نتائج دیکھے، اچھے ریزلٹس ہم نے دیکھے کہ غیر مسلمین نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر لیا ہے۔ تو یہی معاملہ اب مسلمانوں کو ہندوستان کی سرزمین پر کرنا چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی کہ ہم غیر مسلمین تک اللہ کے دین کو پہنچائے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم مسلمان تلاوت قرآن کے فضائل سے خوب واقف ہے، تلاوت قرآن کے فضائل سے خوب واقف ہے، مگر اطاعت قرآن کے فضائل جانتے ہی نہیں، ابلاغ قرآن کے حوالے سے کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہماری ساری توجہ آج غیروں کی طرف سے کیا ہے؟ ان کی جانب سے اگر اینٹ آئے تو اس کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، یعنی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ یہ طریقہ جب سے ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے بعد میں ہم نے دائی کا رشتہ مدعو سے کاٹ لیا ہے، اور جب دائی قوم مدعو قوم سے اپنا رشتہ ختم کر لے، اپنا رشتہ کاٹ لے، تو اسے اپنا دشمن قرار دے، جب اللہ تعالی غیر قوموں کو عذاب کے طور پر ہم پر مسلط کر ڈالتے ہیں، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے غیروں کو مسلط کر دیا۔ ہم سے پہلے یہ ساری ذمہ داری دین اسلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ مختصر سی تاریخ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں یہ قوم چلی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر کی سرزمین پر ایک غلام کی حیثیت سے یوسف کو لا کر جب بیچ ڈالا گیا تھا، تو مصر میں یوسف علیہ السلام آباد ہوئے، اور اس کے بعد کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ وزیر خزانہ کا عہدہ بعد میں آپ کو دے دیا گیا، اور آپ کے بھائی آ کر مصر ہی میں والد کے ساتھ آباد ہو گئے، اور اس کے بعد میں یہ قوم دیکھتے ہی لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر بڑھ چکی تھی۔ ایک اچھی زندگی یہ قوم گزار رکھی تھی، لیکن ان کے اندر اکڑ، ان کے اندر تکبر، ان کے اندر اخلاقی خرابیاں، شراب، جوا، یا پھر اسی طریقے سے فرقے واریت،
یعنی دینی فرقین کے اندر یہ قوم شرک تو نہیں کرتی تھی، لیکن دینی فرقوں کے اندر آج جس طریقے سے ہم مسلمان دینی فرقوں کے اندر فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہے، اس فرقہ واریت کے عذاب میں مبتلا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے فرقہ واریت کے اندر بڑھنے لگے، تو اس وقت میں اللہ رب العالمین نے انہیں دھیرے دھیرے چھوٹے موٹے عذابات نشانیوں کے ذریعے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ روش غلط روش ہے، ٹھیک روش اختیار کر لے، دائی بنے، مدعو سے محبت کرے، جو غیر مسلمین ہیں ان کے خیر خواہ بنے، لیکن انہوں نے ایک دوسرا ہی راستہ اختیار کر دیا۔ مدعو سے محبت کرنے کے بجائے تکبر کے ذریعے ان کو یہ کہتے کہ یہ تو جہنمی ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ بتوں کی عبادت کرنے والے۔ یہ جب انہوں نے راستہ اختیار کیا تو ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اور یہ تکبر ہی ہر قوم کو لے ڈوبتا ہے، جس طریقے سے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو یہ تکبر ہی لے ڈوبا ہے۔ اب دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی طرف میں آپ کو لیے چلوں گا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ زمین میں 2 بار تم فساد کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ یعنی میں نے مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ قوم مصر کے اندر آباد تھی اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے لاکھوں کی تعداد میں بڑھ چکی تھی، اور جب یہ قوم مصر کے اندر بڑھ چکی تو انہوں نے یعنی جو کام ان کو اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اس کام کو ادا کرنے کے بجائے غلط راستہ جب انہوں نے اختیار کر لیا تو فرعون کو اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر دیا، اور فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بچوں کو قتل کر دیتا، بچیوں کو رہنے دیتا، ان پر ظلم و زیادتی کرتا، ان کے لیے زمین کو اس نے تنگ کر دیا، اور یہ غلام قوم کی حیثیت سے زندگی مصر میں گزارنے لگے۔ اب اس قوم کو آزادی دلوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہارون کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف روانہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کافی جد و جہد کی، اس کے بعد میں فرعون سے آزادی ملی، اور اس کے بعد میں فرعون کو یہ کہا گیا کہ اے موسیٰ، فرعون کو یہ کہا گیا، فرعون نہیں، موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ موسیٰ فلسطین کی سرزمین پر لے کر آپ بنی اسرائیل کو چلے جائیں اور وہاں پر جو قوم آباد ہے ان سے جہاد کریں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے اس زمین کو مقدر کر دیا ہے، لیکن ان کے اندر جو اخلاقی خرابیاں آ چکی تھی، غلامی کے ذریعے سے جو کمزوری، جو بزدلی انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، فَقَاتِلَا اور تم دونوں جا کر لڑو، تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ فلسطین کی سرزمین کو جیت جائیں، آپ اور آپ کا پروردگار تو ہم اس میں آباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم صحرا کے اندر، جنگل کے اندر بھٹکتے رہو، 40 سال تم اسی طریقے سے بھٹکتے رہو گے۔ یہ منصوبہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا کہ غلامی کی وجہ سے ان کے بنی اسرائیل کے اندر بزدلی پیدا ہو چکی تھی، یہ کمزور ہو چکے تھے، لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، بزدل قوم بن چکی تھی۔ تو صحرا کے اندر لا کر بسانے کا مقصد ان کو یہی تھا کہ ان کے جو نسلیں، ان کے جو بچے صحرا کے اندر رہ کر جوان ہو، بڑے ہو اور صحرا کے ماحول میں زندگی گزارے تو یہ مضبوط ہو، آزاد قوم ہو، آزاد فیصلے لینے والے ہو، ایک پیغمبر کی تربیت میں یہ مجاہدین کی شکل میں پیدا ہو اور جان دینے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ تو صحرا میں، جنگلات میں زندگی گزارنے والے، جیسے آپ یمن کو لے لیجئے یا اسی طریقے سے افغانستان کو لے لیجئے
یا غزہ کا جو جہاد ہو رہا ہے اس کو اپنے سامنے رکھے، یہ قوم مرنے کے لیے، مال کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک کو دیکھیے آپ، جن کے پاس بے انتہا مال ہے، دولت ہے، پٹرول کی دولت ہے، یہ جان دینے سے ڈریں گے، مال دینے سے ڈریں گے، وہ اس لیے کہ ان کے اندر بزدلی پیدا، خود بخود ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ منصوبہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ جب ان کے سارے وہ بڑے مر گئے اور جو نوجوان نسل تیار ہو کر آئی، انہوں نے فلسطین میں آباد قوم سے جہاد کیا، جیسے سورہ بقرہ میں ذکر ہے، اور یوشع بن نون کی معیت میں جہاد کیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب قتل کیا تو اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیل کو عطا کی گئی۔ اب یہ یہیں پر آباد رہے اور اس زمین پر ایک ان کی بہترین حکومت تیار ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آئے تو اس وقت میں یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل سپر پاور ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے، محکومی سے حاکم بن گئے، اور وہ سارے پرانے دنوں کو انہوں نے بھلا دیا، پھر ان کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، اخلاقی خرابیاں پھیل گئی، شرک پھیل گیا، اور یعنی کردار ان کا کردار خراب ہو گیا۔ پیغمبر ایک کے بعد ایک آتے گئے، انہیں بار بار سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، سود، جوا، شراب خوری، زنا، یہ ساری چیزوں کو تم نے معمولی سمجھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے تم فرقے بنا کر، آپ یہ اچھی طریقے سے جان لے کہ بنی اسرائیل بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ آج بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے، مورتی پوجا وہ آج بھی نہیں کرتے۔ ان کے اندر جو شرک آیا وہ شرک فرقہ پرستی کا شرک تھا۔ جس طریقے سے آج مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی کا شرک عام ہو چکا ہے، یہی شرک بنی اسرائیل کے اندر آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ تم مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ جنہوں نے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، گروہ کے اندر بٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام مسلمانوں سے بھی کہا کہ دیکھو پہلے لوگوں نے فرقہ پرستی کا شرک کیا ہے، فرقے بنا کر انہوں نے شرک کیا، خبردار اے مسلمانوں تم فرقہ بنا کر شرک نہیں کرنا۔ جب تم فرقوں کے اندر بٹ جاؤ گے، کوئی اہل سنت، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث، کوئی شبان اہل حدیث، کوئی غربہ اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی عبازی، کوئی وغیرہ وغیرہ، کوئی ان ناموں سے اپنے آپ کو یاد کریں گے، ان ناموں سے اپنے آپ کو پکاریں گے، تو پھر یہ فرقہ پرستی جب تمہارے اندر پیدا ہوگی تو مسجدیں ایک دوسرے کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اہل سنت کی مسجد میں کوئی اہل حدیث نہیں آئے گا، اہل حدیث کی مسجد میں کوئی اہل سنت نہیں آئے گا، شیعہ کی نماز الگ ہوگی، سنیوں کی نماز الگ ہوگی، عبازی کی نماز الگ ہوگی، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازوں سے منع کریں گے۔ یہی کیفیت آج ہماری ہے، جس کی وجہ سے ہم بے انتہا کمزور ہو چکے ہیں۔ اور جب یہ کمزوری ہمارے اندر پیدا ہوگی تو میں آگے بتاؤں گا کہ مساجد پر کیا عذاب آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم امت روتے بیٹھتی ہے کہ غیر مسلمین نے ہماری مساجد کو ڈھا دیا، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت دیکھیے بنی اسرائیل کی یہ کیفیت ہو گئی، تو اس کے بعد میں ارد گرد کی معمولی اقوام نے بنی اسرائیل پر ایک کے بعد ایک حملے کرنے شروع کر دیے، ان کی سلطنت کو دھیرے دھیرے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ جس طریقے سے انگریز ہمارے ملک میں آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومتیں تھی، لیکن ہمارے اندر فرقے واریت، سیاسی نا اتفاقی، جس کی وجہ سے دیگر اقوام نے دھیرے دھیرے حملے کر کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، اور انگریز آئے، انہوں نے مکمل طور پر ہم پر حکومت قائم کر لی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میں یہی راستہ اختیار، یہی سب کچھ ہوتا چلا گیا، اور اس وقت بنی اسرائیل دھیرے دھیرے عراق کی آشوری سلطنت
کے حکمران کے ماتحت ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد میں عراق کی جو عاشوری حکومت تھی اس سلطنت کے محکوم ہو گئے، اس کو ٹیکس دے کر جینے لگے، اور اس وقت بنی اسرائیل کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت یرمیہ کو روانہ کیا کہ اے یرمیہ ان کی طرف جائیں، ان کے اندر اخلاقی زوال آ چکا ہے اور یہ زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، ان کے اندر شرک عام ہو چکا ہے، زنا معمولی بات ہو چکی ہے، اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں، سود خوری اور غلامی کی لعنتیں عام ہیں، ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا، حضرت یرمیہ آ کر ان کو سمجھانے لگے، اور دوسری طرف سیاسی مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومی سے ہمیں نجات مل جائے، قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر، ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھی، مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا، ایمان، اخلاق، عمل صالح کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایسے میں حضرت یرمیہ اٹھے اور بار بار انہیں سمجھانے لگے، پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی انہوں نے صدا بلند کی، انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویوں پر تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی اخلاقی کمزوریوں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر متنبہ کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دے کیونکہ وہ کمزور ہے۔ انہوں نے بار بار سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل جذبات میں آ کر کہنے لگے کہ اے یرمیہ تم اللہ کے پیغمبر ہونے کے دعوے کر رکھے ہو، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم بخت نصر کے ایجنٹ ہو۔ باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت یرمیہ علیہ السلام کو ایک سوکھے کنویں میں لٹکا کر سزا دینے لگے، یہ کہہ کر کہ تم بخت نصر کے ایجنٹ ہو، ہمارے خلاف ہو، تم ہماری آزادی کو دیکھ نہیں سکتے، ہم مسلح ہو کر بغاوت کریں گے اور اس حکومت کا خاتمہ کریں گے، دوبارہ وہی دور ہمیں ملے گا جو داؤد علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ کے بعد داؤد کے دور میں، سلیمان کے دور میں ہمیں ملا تھا۔ بخت نصر کا ایجنٹ قرار دیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارے شہر کو خاک و خون میں بدل دیا، مسجد اقصی کو بھی انہوں نے ڈھا دیا، تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ قرآن مجید اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حملہ آور جو لوگ تھے یہ دراصل قہر الہی یعنی اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے بندے تھے، اللہ نے انہیں تمہیں سبق سکھانے کے لیے بھیجا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان پر یہ بات لکھ دی تھی کہ اے بنی اسرائیل تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور خوب ظلم و زیادتیاں کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے، اپنے بندے اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ کیوں؟ جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس ذمہ داری کو تم نے ادا نہیں کیا، لڑائی جھگڑے غیر مسلمین کے حوالے سے جو کام کرنا تھا اس کام کو کرنے کے بجائے آپس میں فرقے بنا کر لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے بھیج دیے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہی سب کچھ ہندوستان میں ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیے انگریز آئے، انہوں نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر کے، ہندوستان ہی کی عوام کا استعمال کر کے، مسلمانوں ہی کا استعمال کر کے ہم سے ہماری حکومت کو انہوں نے چھین لیا، ہمیں غلام بنا دیا، ہمارے اندر فرقے انہوں نے
بڑی ہی آسانی کے ساتھ پیدا کر دیے، اور ہم نے ان فرقے واریت کے ساتھ زندگی گزارنے ہی کو اسلام سمجھ لیا۔ کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اباضی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، اور پھر مسجدوں میں لڑائی اور جھگڑے کرنے لگے۔ اب غیر کو تو موقع ملے گا کہ بابری مسجد جب یہ خود آپس میں مسجدوں کو مسجد زرار کہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، تو یہ خود مسجد کو مسجد نہیں مانتے، مسجد زرار مانتے ہیں، اور دوسرے فرقے کی مسجد کو مسجد تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ہم تو ان سے مساجد کو بڑی آسانی کے ساتھ چھین سکتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ ہندوستان کی سرزمین پر آج ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر جب تم درست ہوئے، تم نے توبہ کی، تمہارے اندر سے فرقے ختم ہوئے، اخلاقی زوال ختم ہوا، تم نے اپنے کردار کو ٹھیک کر لیا، جوا، شراب، زنا، ان چیزوں سے تم تائب ہوئے، تو ہم نے تمہارے دنوں کو پھیر دیا، اور تمہاری اولاد، ہم نے تم کو خوب اولاد دی، اور تمہیں خوب مال دیا، اور نوکر چاکر والا کر دیا۔ دیکھیے آپ 1947 انگریزوں کی غلامی کے بعد میں ہمارے حالات کیا ہو گئے تھے۔ ہم شہر حیدرآباد کو لیں یا دکن ہماری اس ریاست کو لے لیں، ہمارے حالات کیا ہو چکے تھے۔ ہم جو شاہی زندگی گزارنے والے، نوابوں کی طرح زندگی گزارنے والے، غیر ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، ہمارے سامنے سر جھکا کر رکھتے، ہمارے گھروں کے کام کاج کرتے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے ان دنوں کو پھیر دیا اور ہم ان کے غلام بنا دیے گئے۔ اب ہم ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے، سر جھکائے کھڑے، ان کے گھروں کے کام کاج ہم کرنے لگے، ان کے یہاں پر کام کاج ہم کرنے لگے، لیکن پھر بھی اس کے بعد میں ہمارے لیے خلیج کے دروازے کھولے گئے۔ ہمارے بڑے آبا و اجداد 100 روپئے میں ایک مہینہ نوکری کیا کرتے تھے، پھر خلیج کے دروازے ہمارے لیے کھلے، پھر سے ہمارے دن بدلے، اللہ نے ہمیں خوب مالدار بنایا، ہمیں خوب اولاد سے نوازا، ہمیں ایک اچھی زندگی دی۔ ہمارے دنوں کو اس لیے بدلا کہ ہم دوبارہ اس بات کو سمجھے کہ یہ دوبارہ مالدار اولاد، اچھی زندگی اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا ابلاغ کرے، غیروں کے لیے خیرخواہ بنے، تکبر کی زندگی اختیار نہ کرے، غیروں کو غیر مسلم کہہ کر سب کو جہنم میں بھیج کر اپنے آپ کو جنتی نہ کہے، بلکہ اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جانے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرے، ان کے لیے جیے، ان کے لیے مرے، ان کے معاشی مسائل کو حل کرے، ان کے تعلیمی مسائل کو حل کرے، ہندوستان میں ہمارے اور ان کے اندر محبت پیدا ہو، ایسی فضا قائم کرے، ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن ہم نے پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا راستہ اختیار کر دیا، ہمارے گھروں میں وہی پھر سے آ کر دوبارہ کام کاج کرنے لگے، غیر مسلمین ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے لگے۔ ہماری اپنی بستی میں دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں آ کر غیر مسلمین عورتیں مرد کام کرتے ہیں، لیبر کی شکل میں، کام والی کی شکل میں، کام والوں کی شکل میں یا دوسری شکل میں کام کرتے ہیں۔ یہ موقع ہمیں دوبارہ دیا گیا تھا، جیسے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری خوب مدد کی، تمہیں بڑے جھتے والا بنا دیا، نوکر چاکر والا تمہیں بنا دیا۔ کس لیے بنایا؟ تاکہ تم کچھ تو اللہ کے دین کو اوروں تک پہنچانے والے بنو، سب کے بارے میں یہ تمہارا ذہن اس طرح تیار رہے کہ سب کو جنت میں لے جانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن اسی خیال میں گزرتے غیر مسلمین کے حوالے سے، لیکن تم نے اس کام کو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اگر تم اچھے کام کرو گے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اگر تم نے برائیاں کی تو اپنے ہی لیے کی ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو تمہاری طرف بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد یعنی مسجد اقصی میں داخل ہو جائے۔ پہلی مرتبہ بخت نصر نے مسجد اقصی کو تباہ
اور برباد کر دیا۔ پھر تائتس نے مسجد اقصی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ آپ دیکھیے مسجد اقصی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، سارے یروشلم کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا گیا، لوگوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو باندھی بنا دیا گیا، سارے ان کے مکانات کو تباہ و برباد کر دیا گیا، قیمتی چیزیں لوٹ لی گئی، تابوت سکینہ بھی لوٹ کر لے جایا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب قوم کے اندر اخلاقی زوال آ جائے، بنی اسرائیل کے اندر ان کے اندر شرک آ جائے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو ان کی طرف روانہ کیا، اور وہ کہاں پر؟ ان کے گھروں میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ یہی معاملہ آج بنی اسرائیل کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھ کے اور یہ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر اخلاقی زوال آیا، شرک آیا، فرقہ پرستی ہمارے اندر پیدا ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے بابری مسجد میں غیر مسلمین کو روانہ کر دیا، بابری مسجد کو تہس و نہس کر دیا گیا، اور اس کی جگہ 22 جنوری 2024 آج کے دن رام مندر کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ یہ باتیں میں کئی سال سے مسجد قمیص میں کہا کرتا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر ہوگی، تو ہمارے بھائی بعض علماء اور مسلمان ہمارے یہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ابابیل کو روانہ کریں گے، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی دعاؤں کو کبھی قبول نہیں کرتے جو صرف ظواہر کے پیچھے رکھے۔ اور جیسے کہ آج سے کچھ دن پہلے سے کچھ میسیجز آنے شروع ہوئے، مسلم علماء کے بیانات شروع ہوئے کہ ہم مسلمان کیا کریں، 22 جنوری 2024 کو مسجدوں کو جمعے کی طرح آباد کر دے، یا عید کے دن کی طرح مسجدوں کو آباد کر دے، 5 وقت مسجد مسجدیں بھر کر نکلے، نفل روزوں کا اہتمام کرے، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ لیکن آپ کان کھول کر یہ سن لیجئے کہ وہ نماز نہیں ہے جو نماز ہمارے اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نماز مانتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہماری نماز نہ بے حیائی سے روکتی ہے نہ منکرات سے روکتی ہے۔ تو ہماری نماز کیسے ہے؟ اللہ نے اس نماز کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ یا کہا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ، ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس تالی بجانا اور سیٹی بجانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہی حال ہو چکا ہے، ہماری نماز یہی ہو چکی ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ایسی نمازیں لے کر مسجدوں کو آباد کر لے، جمعے کی طرح مسجدوں کو بھر دے، یا عید کی طرح ساری زمین کو آباد کر دے، عید کی نماز کی طرح کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہماری دعاؤں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک بات، بنی اسرائیل پر اللہ کے عذابات کیوں آئے، اس کو اپنے آپ پر، ہم مسلمانوں پر رکھ کر دیکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ یہ وعدہ اللہ نے ہم سے بھی لیا ہے کہ اے ایمان والو، بنی اسرائیل نے اپنوں کا خون بہایا، غریب کو دیکھتے تو چاقو مار دیتے، غریب کو دیکھتے تو اسے قتل کر دیتے، غریب کو دیکھتے تو اس کا مال کھا لیتے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور ان کو ان کے مکانات سے، ان کی بستیوں سے تم ہرگز نہیں نکالو گے۔ تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے اللہ سے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ غریب بنی اسرائیل جو ہوتے ان کو قتل کر دیتے، ان کا مال لوٹ لیتے، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتے۔ اور جب ان کو ان کے گھروں سے نکال لیتے تو پہلا دور جو تھا یہ قبیلے واری دور تھا، لوگوں کو اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔
جیسے ہی قبیلے سے کٹتے دوسرا قبیلہ ان کو اپنا غلام بنا لیتا اور لے جا کر کہیں پر بیچ دیتا، عورتوں کو باندھی بنا لیتا۔ تو یہ طریقہ تھا، تو قبیلے کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ جب بنی اسرائیل اپنوں پر، بنی اسرائیل ہی پر اس طریقے سے ظلم کرتے تو غیر بنی اسرائیل کو پکڑ کر غلام بنا لیتے، عورتوں کو باندھی بنا لیتے اور ان کو لے جا کر بیچ دیتے، ان پر ظلم کرتے۔ تو یہ اب کیا کرتے بنی اسرائیل، کیا کرتے، ان کے اندر دین جاگتا، دین سے محبت پیدا ہوتی، اور وہ کہتے کہ دیکھو ہمارے اپنے لوگوں کو غیروں نے غلام بنا لیا ہے، لہٰذا مال جمع کرے، فدیہ جمع کرے اور فدیہ دے کر انہیں آزادی دلوائے۔ پہلے ان کے مکانات لوٹ لینا، ان کے مکانات ان سے چھین لینا، انہیں قتل کر دینا، اور جب غیر ان پر حاوی ہو جائے، ان پر مسلط ہو جائے تو نیکی کا کام سمجھ کر پیسہ جمع کرنا اور فدیہ دے کر انہیں چھڑا کر لانا اور یہ کہنا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یأتوکم اسارا تفادوہم۔ ہاں، جب وہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا کر لاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ یہ تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب دیکھیے اللہ نے آگے کیا فرمایا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے سے کفر کرتے ہو۔ یہی حال ہمارا آج ہو چکا ہے۔ مالدار مسلمان، سیاسی قائدین، سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے یا سیاسی قائدین غریب مسلمانوں کے ساتھ یہی کر رکھے ہیں۔ ان کے مالوں پر قبضہ، ان کی زمینات پر قبضہ، شاہین نگر میں یہی کیا جاتا ہے، جل پلی میں یہی کیا جاتا ہے، کتا پیٹ میں یہی کیا جاتا ہے، پہاڑی شریف میں یہی کیا جاتا ہے، دوسرے مقامات پر یہی کیا جاتا ہے، اور ان کے مکانات کو کھا لینا اور مالدار غریبوں کا مال لوٹ لینا اور غریبوں کو قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں عام ہیں۔ اور یوگی کے اوپر انگلیاں اٹھانا کہ وہ بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں پر چلا رہا ہے، غیر مسلمانوں کے گھروں کو چھین رہے ہیں، ان کی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اوقاف کی زمینات پر ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کی مساجد پر، بابری مسجد کے بعد میں گیان واپی مسجد پر ان کی اب نظر لگی ہوئی ہے، دوسری مساجد کے بارے میں بھی ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار، بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ہم نے جب یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو ہماری طرف روانہ کیا کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے، انہیں سبق سکھائے، سیدھے راستے کی طرف لے کر آئے۔ اور جس طریقے سے بخت نصر اور تائتس مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، مسجد اقصی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسی طریقے سے ہمارے غیر مسلمین بھائی بابری مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو روانہ کیا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا زمینات کے ساتھ مسلمانوں کی، کتنا زمینات کو لوٹا ہے، غریبوں کی زمینات کو کس بے دردی کے ساتھ ہم نے کھایا ہے، اوقاف کی زمینات کے ساتھ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ دیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے یہاں پر، تو یہ باتیں تو آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان باتوں کو ہم اپنے اوپر رکھے کہ بابری مسجد میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ ایک طرفہ طور پر اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے کہ ہم نے جو کچھ غلط کیا اس کی وجہ سے بابری مسجد میں یہ سب کچھ ہوا۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے جو کچھ غلط کیا اس کی وجہ سے ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ بخت نصر نے، تائتس نے جو کچھ کیا ہے، آج وہی سب کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس طرح سے سوچیں گے کہ ہماری اپنی وجہ سے یہ عذاب ہمیں دیا جا رہا ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، یا ایک طرفہ طور پر ہم دوسروں پر اگر یہ باتیں ڈال دیں گے تو پھر ہم اپنی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ یمن کے حالات لے لیجئے، غزہ کے حالات لے لیجئے، لیبیا کے حالات لے لیجئے، 57 اسلامی آزاد ممالک
اور ویپنس، ہمارے اعلیٰ قسم کا ویپنس ہمارے پاس، نیوکلیئر طاقت رکھنے والے ممالک، لیکن اس کے باوجود اتنے کمزور کہ 80 لاکھ 90 لاکھ کا ایک گروہ ہم پر غالب ہے۔ یہ کس لیے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے دنوں کو بدل دیا ہے۔ ایک ٹائم میں بنی اسرائیل فرقے فرقے لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو نقصانات پہنچا کر اخلاقی زوال کے ذریعے سے اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ بخت نصر اور تائتس نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا، ہٹلر نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ ختم ہونے والی قوم جس کا نام و نشان مٹ جاتا، دوبارہ اس طریقے سے دنیا کے نقشے پر آئے کہ اس طرح سے عروج پر آئے، 80 اور 90 لاکھ رہنے کے باوجود ساری دنیا کے اوپر حکومت کرے، تو اللہ نے ان کے دنوں کو پھیر دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ اب یہ ایک امت بن چکے ہیں، ان کے اندر سے فرقے واریت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب ان کے اندر فرقے نہیں رہے ہیں۔ تو اب ہماری اپنی اصلی ذمہ داری کی طرف آپ کو لا کر میں باتوں کو ختم کر دوں گا۔ 2024 کے الیکشن کے بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے این آر سی کے نام پر، CAA کے نام پر، جو کچھ ہونے والا ہے یکساں سول کوڈ کے نام پر، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ اگر سب کچھ نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس بات کو آپ کو سب سے پہلے، اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کھلا ہوا۔ یہ عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لے، فرقوں کا خاتمہ کر کے ایک امت بن جائے، سب کے سب اپنے آپ کو مسلمین کہیں، جیسا اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، سارے مساجد کو آباد کرے اور ساری مساجد میں نمازیں پڑھنے کی اجازت ایک دوسرے کو دے، نہیں تو وہی ہوگا۔ اب اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے، اگر بابری مسجد مسلمانوں کو مل بھی جائے تو بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور بابری مسجد کو مسجد زرار قرار دے دیں گے۔ اگر بابری مسجد بریلویوں کے قبضے میں چلے جائے تو دیوبندی کہیں گے کہ یہ تو بریلوی ہے، اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، شیعہ کہیں گے کہ اہل سنت کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، پھر اہل سنت کے اندر جو فرقے ہیں یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شبان اہل حدیث، غربہ اہل حدیث، یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اسے مسجد تسلیم کریں گے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں مسجد دیں گے آپ بتائیے؟ شیعہ سنی کے پیچھے نہیں، شیعہ سنی کے پیچھے نہیں، سنی شیعہ کے پیچھے نہیں، اہل حدیث بریلوی کے پیچھے نہیں، بریلوی اس کے پیچھے نہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں، چھوٹی موٹی فروعی مسائل کو لے کر لڑائی اور جھگڑے کریں گے، ایک امت بننے کی کوشش کبھی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مسجد دیں گے بھی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کے لیے اہل سنت اہل حدیث لکھ کر دروازوں کو بند کر لیں گے، شیعہ وغیرہ وغیرہ لکھ کر ایک دوسرے کے لیے دروازوں کو تو ہم بند کرنے والے ہی ہیں، مسجد قرار تو اسے ہم قرار دینے والے ہی ہیں۔ تو یہ حالات رہیں گے تو غیر تو ہمارے اوپر غالب رہیں گے اور مسجد کی جگہ پر مندر بھی تعمیر ہو جائے گی۔ آپ اس سے پہلے آپ اچھی طرح سے یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے پیدا ہونے سے کئی صدیوں پہلے، خانہ کعبہ جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں، اس کے اندر بھی 360 مورتیاں رکھ دی گئی تھی یا نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احتجاج کیا ان مورتیوں کے خلاف؟ کبھی ایجیٹیشن کیا گیا کہ مورتیوں کو نکالا جائے؟ ابراہیم نے خالص اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، خالص کیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا، فکر کو تبدیل کیا، ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام کو اتارا۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد میں وہی لوگ جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، وہی لوگوں نے مورتیوں کو توڑ دیا۔ یہ تو لوگوں کے دل و دماغ سے مورتیوں کو نکالے، یہ سختی سے نہیں نکلتے، نرمی سے نکلتے ہیں، محبت سے نکلتے ہیں، دعوت سے نکلتے ہیں۔ جب ہم دعوت کا کام کریں گے، نفرت کرنے کے بجائے محبت کریں گے، تو اس کے بعد میں یہ خود بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کر کے مسلمانوں کو دیں گے۔ تاتاریوں نے یہ سب کچھ کیا،
کئی مسجدوں کو ڈھا دیا تھا، دوبارہ انہوں نے وہ ساری مساجد تعمیر کر کے دی، اسلام کے محافظ بن کر سامنے آئے، اور آج بھی اسلام کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی یہ قوم بھی اسلام کی محافظ بنے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو مسجد حرام سے نکالنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی احتجاج نہیں، بس دعوت کے کام کا آغاز کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ نعرہ لگائے جے بجرنگ بلی، جے شری رام، تو ہم اس کے بدل میں نعرے تکبیر اللہ اکبر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کر لیں گے۔ خاموشی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے قرآن کریم خود کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 دیکھیے۔ مسلمان مومنین جب کوئی بری بات سنتے ہیں، یا شر انگیزی والی باتیں سنتے ہیں، یا کوئی بری بات سنتے ہیں، یا اشتعال انگیزی والی کوئی بات سنتے ہیں، یا اشتعال انگیزی میں انہیں لایا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے یہ اعراض کر لیتے ہیں۔ یہ قرآنی طرز فکر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اللہ نے فرمایا کہ برائی کو تم اچھے طریقے سے دور کرو۔ کوئی گالی دیتا ہے تو تم دعا دو، کوئی جے بجرنگ بلی کہتا ہے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ یہ تمہارے خاموشی اختیار کرنے سے وہ نعرہ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد میں تمہاری کانوں سے دور چلا جائے گا۔ اس کے بدل میں اگر تم کچھ کہو گے، کوئی نعرہ دو گے، تو فتنہ اور فسادات ہوگے، اور فسادات کے بعد میں ایک طرفہ طور پر سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا۔ جان و مال کا نقصان، عزت و آبرو کا نقصان، تجارت کا نقصان، تعلیم کا نقصان، ہر اعتبار سے مسلمان کمزور ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ قرآنی طرز فکر کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، دیکھو یہ راستہ اختیار کر کے۔ گالی دیتا ہے دعا دو، برائی کرتا ہے اچھا سلوک اس کے ساتھ کرو، دشمن بھی تمہارا خاص جگری دوست بن جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو دیکھیے اب اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہمارے پاس ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کرے، بس بابری مسجد دوبارہ مل جائے گی، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو حاصل کیا۔ اب دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 97 کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو فائدہ پہنچاتا، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے۔ کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی سے ان کو اٹھا لیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت خاص تک کے لیے ان کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، ان کے اندر بھی اخلاقی کمزوریاں آ گئی، اور اس کے بعد میں یونس علیہ السلام ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ کہہ کر کہ عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب دیکھیے پیغمبر نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس بات کو آگے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن قوم نے دھیرے دھیرے دیکھا کہ غیر ان کے اوپر مسلط ہونے لگے، اور ایک کے بعد ایک عذابات کا سلسلہ ان کی طرف دھیرے دھیرے آنے لگا، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے عذابات ہے، لہٰذا عنقریب ایک بڑا عذاب آ کر ہمیں ہلاک کر دے گا۔ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں مزید دنیا کے اندر زندگی دی، ایک اچھی زندگی سے انہیں نوازا، عیش و عشرت کی زندگی انہیں دی۔ تو اب ہندوستان کی اس سرزمین پر اگر مسلمان اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو تائب ہو جائے، توبہ کر لے، پرانی روش اکڑ کبر تکبر اس سے باز آ جائے، اور دائی بن کر مدعو قوم سے محبت کرنے والے بنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ
غیر مسلمین کے ساتھ اجتماعی طور پر محبت کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، ان کے لیے مسیحا بن جائے، پھر یہ عذاب ہمارے اوپر جو اب ایک بڑی شکل میں آنے والا ہے، یہ عذاب بھی ہم سے ہٹا لیا جائے گا۔ یہ عذاب زکوٰۃ یا اجتماعی نمازوں، زکوٰۃ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے، نفل روزوں کے ذریعے نہیں ہٹایا جاتا۔ یہ عذاب ہٹانے کی سنت اللہ کی سنت یہی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور دائی بن جائیں، محبت کریں مدعو قوم سے، اور اللہ کے دین کو اوروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح فسادات کا راستہ اختیار کیا، تکبر والی زندگی اختیار کی، فتنہ اور فسادات کو پیدا کرتے رہے، یا غیر مسلم فتنہ اور فساد کرے تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے ہر سوال کا جواب دینے لگے، تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دائی بنیں گے تو بچیں گے، دائی نہیں بنیں گے تو اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا۔ قوم گناہ گار، تائب ہوئی، معاف کر دیا گیا، اچھی زندگی دی گئی۔ حضرت یونس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، جس طریقے سے 1947 کے وقت میں ہمارے کئی لاکھ مسلمان، کئی کروڑ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد ملک اسلام کے نام پر، پاکستان کے نام پر لے کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بجائے کہ ایک بڑی ذمہ داری، ایک بہترین کام انہیں دعوت کا دیا گیا تھا، غیر مسلمین کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے، انہیں دین اسلام کو سمجھاتے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بجائے نفرت کرتے ہوئے ان سے دور چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ حضرت یونس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے سورہ صافات کی آیت نمبر 139 دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، اس ابخ الى الفلک المشحون، جب بھاگ کر پہنچے بھری ہوئی کشتی پر، قوم کو چھوڑ دیے، ناراض ہو گئے، غصے کی حالت میں، جاؤ تم جہاں پر جانا ہے، مرنا ہے مرو، جو ہونا ہے تمہارے ساتھ ہو جائے، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر یونس علیہ السلام چلے گئے کہ اب میں قوم کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا کر، کسی اور بستی میں جا کر زندگی گزار لوں گا۔ کشتی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ابق الى الفلک المشحون، جب بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، فساہم فکان من المدحضین، کشتی ہلنے لگی، کشتی کا توازن بگڑنے لگا، اور اس موقع پر قرعہ اندازی کی گئی کہ کسی ایک آدمی کو کشتی سے باہر جانا پڑے گا سمندر میں، اور جب قرعہ اندازی کی گئی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں کود گئے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ پر ملامت کرنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے قید کر دیا ہے، میرے لیے جیل خانہ مچھلی کا پیٹ بنا دیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو چھوڑ کر میں قوم سے بیزار ہو کر غصے کی حالت میں نکل گیا تھا۔ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا یہی حال ہے، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کا آج یہی حال ہو چکا ہے کہ انہیں بھی قید کر دیا گیا ہے ایک خطے کے اندر، اور اس کے بعد میں پھر انہی کے اندر اختلاف ڈالا گیا صرف زبان کے نام پر۔ پھر بنگلہ دیش، لاکھوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، اور مسلمان آج بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے جا رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے اندر دیکھتے چلے جائیں۔ کیوں؟ ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خیر امت ہے۔ ٹھیک ہے، خیر امت ہے، لیکن جو ذمہ داری دی گئی اخرجت للناس والی، اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر خیر امت کیسے باقی رہیں گے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا، مچھلی نے انہیں نگل لیا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد میں سمجھ گئے کہ اب مجھے توبہ کرنا ہے، قوم کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تبھی اللہ رب العالمین مجھے معاف کریں گے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو لوگوں کو اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی قید رہتے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 144 ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تب جب تک ہم دائی بن کر مدعو قوم کی طرف نہیں لوٹیں گے،
اسی طریقے سے غیر مسلمین کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، دن بدن ہمارے اوپر عذابات کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ بابری مسجد کے بعد میں گیان واپی مسجد میں داخل ہو جائیں گے، تباہ و برباد کر دیا جائے گا، دوسری مساجد میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، ہماری جائیدادوں کو نگل لیا جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمیں محکوم بنا دیا جائے گا۔ فرعون نے جو مظالم کیے وہ مظالم ہمارے اوپر کیے جائیں گے، ہماری اوقافی جائیدادیں ہم سے چھین لی جائیں گی، ہمیں کنگال فقیر ننگا کر دیا جائے گا۔ کوئی ہمارا ساتھ دینے والا اس دنیا کے اندر دگی رہے گا، وہ اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے قہر بن کر ہماری طرف بھیجے ہوئے لوگ رہیں گے۔ جس کو اللہ بھیجے ان سے ہمیں کون بچا سکتا ہے، آپ بتائیے۔ تو یہ سزا حضرت یونس علیہ السلام کو دی گئی، انہوں نے توبہ کیا، توبہ قبول کی گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ظالمین میں سے میں کی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ صافات ہی کے اندر کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةَ أَلْفٍ او یزیدون، کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف ہم نے روانہ کر دیا۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ بابری مسجد کی شہادت غیر مسلمین نے نہیں کی میرے بھائیوں، بابری مسجد کی شہادت ہم مسلمانوں نے خود کی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ اصل میں بابری مسجد کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مسلمین نے شہید کیا، ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے، ہم اس شہادت کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے اندر اخلاقی زوال آیا، ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں ہم میں پھیل چکی۔ جس طرح بنی اسرائیل پر بخت نصر اخلاقی خرابیوں کے بعد، تائتس بخت نصر اخلاقی خرابیوں کے بعد آ کر اس نے تباہی مچا دی، وہ مسجد اقصی میں داخل ہو گیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ٹھیک یہی معاملہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہندوستان میں کچھ ایسا کیجئے کہ ہندوستان کی تاریخ دوسرا رخ اختیار کر لے، فتنہ فسادات کا خاتمہ ہو جائے، فتنے فسادات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کس طرح آپ نے دشمنوں کی دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ آپ نے صرف اور صرف دعوت کی خاطر مشرکین عرب سے اپنے تمام کے تمام نزاعات کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ ہمیں بھی ہندوستان میں غیر مسلمین کے ساتھ جو ہمارے تمام کے تمام نزاعات ہے، ان تمام کے تمام نزاعات کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا ہوگا۔ یہ ختم کرنا مصنوعی طور پر بھی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس حد تک غیر مسلمین بھائیوں کا خیرخواہ ہونا ہوگا جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کے خیرخواہ بنے ہوئے تھے۔ جنگ احد میں آپ پر حملہ کر کے زخمی کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، عذاب کے لیے فرشتہ آ کر کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں ایک اللہ کی عبادت کریں گی۔ اب مجھے امید اس بات کی ہے کہ ہندوستانی مسلمان ان قریب اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے خیرخواہ ثابت ہوں گے، دل سے ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ اے اللہ ہمارے بھائیوں سے جو غلطی ہو چکی اس پر انہیں معاف فرما، انہوں نے لا علمی سے مسجد کو شہید کیا، انہیں ہدایت دے کہ یہی مسجدوں کو دوبارہ آباد کرنے والے بنے۔ یہ ہماری دعائیں غیر مسلم بھائیوں کے دلوں کو بدل ڈالیں گی، یہ دیکھیں گے کہ مسلم ہمارے بھائی ہمارے خیرخواہ ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے اچھا چاہتے ہیں، یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور ہندوستان میں تاتاریوں کی تاریخ پلٹ آئے گی۔ جس قوم کے باپ دادا نے مسجدوں کو شہید کیا تھا، انہوں نے دوبارہ تمام مساجد کو تعمیر کیا، اور انہی مساجد میں اپنا سر تسلیم قم کیا، اور اللہ سے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہ دینی سیاست ہے جو ملی سیاست سے بالکل مختلف ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اسی تاریخ کو ہمیں دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں گا، باتیں لمبی ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالی ہدایت کا راستہ دکھائے، سمجھنے والا بنائے، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔